ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، عباد الرحمن کے سلسلے میں کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے۔ پچھلے جمعے جو بات ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لیے نہیں پکارتے۔ اس پر پچھلے جمعے مختصراً بات ہو گئی۔ اسی آیت میں اگلا حصہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ یہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ قتل ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ صرف اتنا نہیں کہ ایک بندے کی جان چلی جاتی ہے اس میں، بلکہ اس ایک کے چلے جانے سے اس گھر کے اندر کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کتنی مائیں، کتنے باپ تڑپتے ہیں، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، معاشرے کا ایک فرد معاشرے سے کم ہو جاتا ہے، معاشرے میں حالات پرسکون نہیں رہتے، خود یہ قتل کرنے والا بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ بے سکونی گھروں میں بھی عام، معاشرے میں بھی عام، ایک انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ معاشرتی ایک بہت بڑی عظیم برائی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے دور میں امت مسلمہ کے اوپر یہ بطور ایک عذاب مسلط ہے۔ اخبار دیکھیں، خبریں سنیں، یہی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جناب فلاں جگہ پر اتنے آدمیوں نے آ کر اتنوں کو مارا، مسلمان مارنے والا بھی مسلمان، مسجدوں میں دھماکے ہوئے، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ تو یہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کا خمیازہ پوری امت مسلمہ اس وقت بھگت رہی ہے۔ اس قتل کے متعلق اللہ رب العزت نے اس لیے سخت قانون مقرر کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ قصاص حیات یا اولی الالباب، کہ قتل کے قصاص لینا یہ انسانیت کی زندگی ہے۔ اس میں مقتول کا بدلہ لیا جاتا ہے، مقتول کے ورثاء کو مرہم ملتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے، معاشرہ مزید قتل و غارت گیری سے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ کسی قاتل کو قتل کرنا ظاہری طور پر دیکھا جائے قتل تو ہو گیا، اب دوسرا ہو رہا، لیکن اگر یہ دوسرا نہ ہو جائے تو معاشرہ بگڑ جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات کہ یہ قصاص لینا فرد کا ذاتی عمل نہیں ہوتا، یہ ریاست لیتی ہے، ریاست کا قاضی لیتا ہے، ریاست کی عدالت لیتی ہے۔ خود سے ہی شروع ہو جائے تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ تو یہ ایک قتل صرف ایک فرد کا قتل نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کی سب سے بڑی اور سب سے بڑا گناہ ہے، معاشرے کو تباہ کرنے والا عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے یہ ولی لوگ، اللہ کے یہ بندے لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ عرب معاشرے میں اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں یہ تین چیزیں جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں یہ عام تھی۔ ایک تو شرک ان میں تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو اس کا ساجی دار اور شراکت دار سمجھتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسرا، قتل کرنا ان کے ہاں کوئی بڑا عمل نہیں تھا، جیسا کہ آج بھی لوٹ کر وہ دور جاہلیت آیا ہے ٹارگٹ کلنگ کے شکل میں اور اجرتی قاتلوں کی شکل میں۔ اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اللہ محفوظ ہی رکھے اس کو۔ ورنہ مسلمانوں کی اس وقت جو عالمی سطح پر، ملکی سطح پر دیکھیں جو حالت ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور تیسرا کام ان کا ہاں زنا، اس پر انشاءاللہ موقع ہوا تو آج بات کریں گے، نہیں تو اگلے جمعے بات کریں گے۔ زنا ان کے ہاں کوئی بڑا گناہ تھا ہی نہیں، رضامندی ہو گئی وہ کر لیا۔ تو یہ تین
گناہ عام تھے، اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ کے نیک یہ بندے ان 3 گناہوں سے بچے رہتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قتل نفس کے بارے میں جو ہے نا، قرآن پاک میں جگہ جگہ، احادیث مبارکہ میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں تو اس پر اتنا سخت وعیدیں ہیں. انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا کہ جو کسی نفس کے بدلے میں نفس نہ ہو، ناحق قتل ہو، اور اس نے قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت قتل کر دی. اتنا بڑا گناہ ہے. اگلی آیت میں ایک اور پڑھوں گا انشاءاللہ. گویا کہ اس نے قتل کو کچھ سمجھا ہی نہیں. اس نے اس قتل کے بارے میں اللہ اتنے زور دے کر فرما رہے اور اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں، جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے لیے نکلا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، جو ہے گویا کہ اس نے انسانیت بچائی. اس نے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا فنا ہونا ہلکا ہے ایک انسان کے قتل سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خانہ کعبہ، اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بہت عظیم ہے، کیونکہ اللہ نے عظمت دی ہے اس کو. اور کہا کہ لیکن ایک مومن کی جان تجھ سے زیادہ عزیز ہے، آبرو اس کی تجھ سے زیادہ عزیز ہے. تو قتل کوئی معمولی جرم نہیں ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اگلی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کسی ایمان والے کو قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے. اور پھر آگے خالداً فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا. ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اندازہ لگائیں آیت میں کتنی سخت ترین باتیں ہیں. 4 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے. پہلا عذاب جہنم، دوسرا خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. تیسرا اللہ کا غضب اس کے اوپر، اور چوتھا اللہ کی لعنت اس کے اوپر. اور پھر عذاب جہنم بھی کس قسم کا؟ کہ عذاباً عظیما، بہت بڑا عذاب. اس آیت پر پہنچ کے مفسرین بھی حیران کہ ایسی وعید، اس طرح کے سخت کلمات، اس طرح کی سخت بات، یہ تو کافر کے لیے کہی جاتی ہے، یہاں تو مسلمان کے لیے کہی گئی. یعنی دیکھیں، مومن بندہ ہو، ایمان جس کے دل میں رتی کے برابر بھی ہو، تو وہ عارضی عذاب کھائے گا. عذاب کھانے کے بعد کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل ہی جائے گا. یہاں تو کہا کہ ہمیشہ رہے گا. ایک مومن ایمان والا جہنم میں ہمیشہ. تو یہاں آ کے مفسرین حیران ہو جاتے ہیں. پھر وہ آیات کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے سخت ترین حرام قرار دیا ہے، قتل کو، کوئی اگر اس کو حلال سمجھ کے قتل کرتا ہے تو یہ آدمی انجام کار کافر ہو کے مرے گا، پھر اس قسم کے عذاب پائے گا. ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا. اللہ رب العزت تو، یہ مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کی گھر والے ہیں. یہ کوئی اللہ کے گھر والوں کو چھیڑے، کوئی اللہ کے گھر والوں کے ساتھ اس اذیت کا معاملہ کرے، اور پھر سب سے بڑا گھناؤنا جرم یہ ہے کہ اس کو قتل کرے. قرآن تو ہمارا، اسلام تو سلامتی سے ہے، ایمان تو امن سے ہے. اسلام اور ایمان، ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی ذمی کافر کو بھی مارنا ناجائز ہے. مومن تو بڑی چیز ہے، کسی ذمی کافر کو مارنا حرام ہے. ذمی کافر کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو کسی ریاست میں رہے، کسی ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کے قوانین کو مان کے رہتا ہے. ہمارے پاکستان میں بہت سارے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں. یہ ذمی ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے.
فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا وَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اس کا وکیل بن کے قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ وکالت اس کی کون کرے گا؟ میرا نبی کرے گا۔ تو کسی کی جان لے لینا، کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گھنونا جرم ہے کہ ایک کافر کو بھی ایسے نہیں مار سکتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث، او كما قال علیہ السلام کہ کسی مسلمان کا خون صرف چند صورتوں میں جائز ہے۔ 3 صورتیں یہاں بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ زنا بعد الاحسان، کہ شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو ہمیں اجازت نہیں اس کو مارنے کی، اس پر مقدمہ چلے گا اور اس کو مارا جائے گا، اس کی ترتیب ہے۔ کفر بعد الاسلام، الارتداد بعد الاسلام، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ او قتل نفس بغیر حق، کسی کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے تو اس کے بدلے میں یہ قصاصاً مارا جائے گا۔ تو ان تمام صورتوں میں قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟ سبھی بولیں گے تو اچھا ہے، ریاست کو ہے۔ ریاست لے گی، قاضی لے گا، عدالت لے گی، اس کے علاوہ اور کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک جہاد کا موقع ہوتا ہے وہاں کافر کو قتل کرنا، کیونکہ وہاں تو آتے ہی مار دھاڑ کے لیے ہے، وہاں جا کے رحم کر کے آدمی واپس چلا جائے گا تو مفتوح ہو کے شکست کھا کے آئے گا۔ تو باقی بغیر حق کے کسی کو قتل کرنا، اسلام نے کافر ذمی کی بھی جان اور مال کی حفاظت لی ہے۔ یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان ہے۔ انسان کے علاوہ مخلوق کی جان بھی لے لینا یہ بھی حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نشانہ بازی کے لیے کوئی کسی چڑیا پرندے کو مارے تو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ جانوروں کو قتل کرنے کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ جانوروں کو قتل کرنے کی، چرند پرند اور ان چیزوں کو قتل کرنے کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع مضرت۔ جلب منفعت کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کے نفع کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں تو اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتا ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ بے ڈھنگا مارنے کی اجازت وہاں بھی نہیں۔ بکری ذبح کر رہا ہے تو اس کا طریقہ ہے، چھری تیز ہو، دوسری بکروں کے سامنے نہ ہو اور نرمی سے ہو، یہ سارے طریقہ کار اختیار کر کے۔ اب بکری ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو ذبح کر رہے ہیں گوشت حاصل کرنے کے لیے، اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تو انسانیت کے لیے بنی ہے اس میں۔ اور ایک صورت دفع مضرت ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو نقصان پہنچاتی ہے تو اس مضرت سے اپنے آپ کو، انسانیت کو بچانے کے لیے اس کو مارا جاتا ہے، سانپ بچھو وغیرہ کو۔ تو یہ 2 صورتیں تو جائز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ کوئی نشانہ بازی کے لیے کسی چڑیا کو مارے، وہ مردار کر دے تو اس پر لعنت آ گئی ہے، ملعون کہا ہے ایسے شخص کو۔ خامخواہ کسی چیز کو مارے، احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے 2 قصے منقول ہیں۔ ایک دونوں عورتوں کے قصے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی بند کر دی، اس کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کو کچھ دیا، بھوکی پیاسی رہی یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اور اس عورت کے بارے میں کہا کہ یہ نیک دیندار بھی تھی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی۔ اللہ کی مخلوق ہے بھائی، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ عورت اس بلی کے مارنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، حالانکہ نیک اور پرہیزگار بھی تھی۔ اور ایک دوسرا واقعہ اسی طرح کا آتا ہے کہ ایک عورت کوئی نیک دیندار نہیں تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں امت کو، اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی نیک دیندار نہیں تھی۔ راستے چلتے ہوئے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد ایک کتا گھوم رہا ہے اور زبان نکلی ہوئی ہے اس کی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ پیاسا ہے، یہ کتا پیاسا ہے۔ اس نے اپنی جوتی اتاری، چادر کے ساتھ باندھ کر نیچے سے پانی نکالا کنویں سے اور اس کتے کو پلایا، اور یہ کتا پانی پی کے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا، میں اس واقعے کا خلاصہ سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ یہ عورت
اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. تو میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اب اندازہ لگائیں، قتل تو بہت بڑی بات ہے. ایک مسلمان کو بلا وجہ اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ بھی حرام ہے. مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر یہ نہیں کہ ہم جائزہ لے کر دوسروں کا جائزہ نہ لیں، اپنا جائزہ لیں. میں اپنا جائزہ لوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری وجہ سے اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میری وجہ سے خلق خدا کو کوئی مصیبتیں تو نہیں پہنچ رہی. اگر پہنچ رہی ہیں، اگر وہ بدلہ نہ بھی لے سکے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستوں، وقت ختم ہو گیا. فرمایا کہ اللہ کے یہ نیک بندے جن کو اللہ کا محبوب بندہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو کامیاب ہو کر اللہ کے پاس جائیں گے. ان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. اگلے جمعے انشاءاللہ وَلَا يَزْنُونَ پر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے گا.